میں آپ کو ایک تعارف کرا دوں کہ مولانا جرجیس صاحب میرا اس ناچیز کا جامعہ سلفیہ بنارس میں کلاس فرینڈ رہے ہیں، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے لایا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ مونت بھنجن کی پہلی تقریر کے بعد غالباً 1996 یا 97 میں سب سے پہلی بار مولانا ٹرین سے برونی اترے سے، اور برونی سے میں اٹھا کر لے کے تتواری مدرسے کے جلسے میں لایا تھا، اور وہاں سے حسین آباد مبارک پور اعظم گڑھ سے 2 اسکارپیو بھر کر کے وہاں کے حاجی نثار اور محفوظ الرحمان سیٹ وغیرہ بھی آئے تھے، اور اس زمانے میں مولانا کو 1200 روپیہ ہم لوگ نذرانہ دیے تھے۔ بہت خوش تھے کہ تتواری والے اتنے اچھے ہیں کہ 1200 روپیہ ہم کو نذرانہ سفر خرچ دے دیے۔ میرے بھائی، مولانا جرجیس صاحب کا بیان آپ کو اب سننا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایسا نہیں کہ تھوڑا شروع کریں اور بیچ میں بھاگنا شروع کر دیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مولانا کا پورا بیان سن کر آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چندہ مولانا جرجیس صاحب کے ہاتھ میں اس قبرستان کی زمین کی خریداری کے لیے دیتے جائیں۔ اگر اسکرین پہ دینا ہو تو نیا اسکرین لے کر کے بیٹھے ہیں جلسہ کمیٹی کے لوگ، ان میں دے دیں، یا نقد ہے تو نقد دیں، باقی ہے تو باقی لکھوائیں، مکئی بھی لکھوائیں، لیکن اس طرح ہراسمنٹ نہ کریں، ان کو احساس کمتری کا شکار ہونے نہ دیں کہ یہ آئندہ اس طرح کے بڑے جلسے کرنے کا کوئی عزم نہ کریں، اس لیے کہ بہت ہی کم چندہ ہے۔ چندے کا ریشیو دیکھ کر کہا 3 چادر مہیلا پنڈال سے پیسہ آیا ہے، اور ایک چادر میں مشکل سے 1000 سے 1100 روپیہ کر کے رہا ہوگا، یعنی 3 چادر مل کے 3000 روپیہ۔ بہت افسوس کی بات ہے، اس لیے آپ حضرات تنگھریا منوہر کی کمیٹی اور یہاں کے نوجوان، یہاں کے بزرگان دین کی ہمت افزائی کے لیے آپ کام کریں۔ میں مثال میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ پیسہ جمع کر کے کوئی کام دینے والا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے جب جناب صدام حسین نے عراق کو دلہن کی طرح سجایا تو یہ موسیٰ نبی کی قوم اور عیسیٰ نبی کی قوم مل کر کے صدام اب پورے عراق کو تہو بالغ کر دیا۔ اس لیے مسلم سماج ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ تعلیم کے میدان پہ آگے بڑھیں، ذرا غور کیجئے۔ اسلام نے، قرآن نے، شریعت نے پڑھنے کے لیے کہا تھا دھارمک استر پہ پہلا وہی، پہلی صدا، اور ہم آج تعلیم میں پیچھے ہو گئے۔ اس لیے حسن گنج، بگھا باڑی، ایٹوا، منوہر، اچت پور، یا اس علاقے میں دھنگاوا، رام گھاٹ، جہاں سے بھی لوگ آئے ہیں، میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ بنائیں، اپنے بچوں کو اس طرح پڑھائیں کہ آپ کے بچے اے پی جے عبد الکلام کی طرح بنے، آپ کے بچے ڈی ایم بنے، آپ کے بچے ایس پی بنے، آپ کے بچے تھانے کا دروگا بنے، آپ کے بچے ایس پی اور بی ڈی او بنے، آپ کے بچے حافظ قرآن بنے، آپ کے بچے بڑے مولانا بنے۔ اس کی کامنا کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، تعلیم یافتہ بنائیں۔ یہ مٹھی بھر یہود جو نمک کے برابر پوری دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور یہ ایسی قوم تھی جس کو فلسطین کے مسلمانوں نے جگہ دیا تھا، جس فلسطین کو یاسر عرفات نے خوبصورت کر کے دلہن کی طرح سجایا تھا، آج وہ فلسطین کو لالا زار کر دیا، اس فلسطین کی دھرتی سے کو خون سے رنگ دیا گیا۔ اور یاد رکھیں، ایران ہو یا ترکی ہو، جو نوجوان غلط میڈیا کی خبر سن کر کے کہتے ہیں کہ بہت اچھے لوگ ہیں، ایران شیعہ ہے، یہ زندگی بھر مسلم سماج کے دشمن ہے، اور یہ ایک گروپ تیار کیا ہے جس کا نام ہے حزب اللہ، اور ایک گروپ ہے حوثی۔ یہ سب گروپ کی سازش ہے کہ سنیوں کو ایک طرف سے ذبح کرو، سنیوں کو مٹاؤ۔ اس گروپ کا ہدف ہے، اس گروپ کا مقصد ہے کہ سنیوں کو ذبح کرو۔ سنی جب بولے گا تو کون مراد ہوگا؟ اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، بریلی بھی، جماعت اسلامی بھی، تبلیغی جماعت بھی، مالکی بھی، شافعی بھی، حنبلی بھی، سب سنی میں شامل ہے۔ اس لیے سنی بھائیوں، جب فلسطین میں، برما میں، افغانستان میں، عراق پہ قتل عام ہو رہا تھا تو یہ نہیں کہہ رہا تھا یہ بریلی ہے ان کو چھوڑ دو، یہ وہابی ہے اس لیے اس کو مار ڈالو۔ وہ نہیں دیکھ رہا ہے جو بھی سنی عقیدے کے ہیں ان کا قتل عام کیا گیا۔ اس لیے سنیوں ابھی متحد ہو جاؤ۔ موسیٰ کی قومیں یہود، حضرت عیسیٰ کی قومیں انگریز متحد ہو کر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کو روا رکھا ہے، لیکن ہم ایک نبی کی امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لے آ رہے ہیں۔ حال تو یہ ہے کہ کعبے میں جا کر کے بھی یہ بریلوی لوگ
ٹوپی لگا کے نماز پڑھ کے میں نکلا فجر کی، دیکھ رہے 25-30 آدمی بیٹھے ہیں۔ جب جماعت ختم ہو گئی، جبکہ 1 کروڑ کے قریب لوگ تھے، سمجھ رہے ہیں 1 کروڑ کی جماعت ہو رہی ہے، 100 لاکھ آدمی کعبہ شریف میں، لیکن وہ لوگ اس جماعت میں نماز نہیں پڑھے۔ جب جماعت ختم ہو گئی امام حرم کی، تب جا کے الگ سے نماز پڑھ لے۔ آج بھی یہ شدت موجود ہے، اس لیے سنیوں، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلی ہو، چاہے کوئی بھی مسلک کے ہو، اگر سنی ہو تو اس بات کا عزم کرو کہ اس وقت متحد ہو کر کے پوری دنیا کا ظلم و ستم کا مقابلہ کرنا ہے۔ آج موسیٰ کی قومیں، عیسیٰ کی قومیں متحد ہو کر کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کو روا رکھا ہے، اور ہم ایک نبی، ایک قبلہ، ایک قرآن، ایک کتاب کے ماننے والے ہو کر کے بھی ہم متحد نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام بریلوی بھائیوں کو، سنی بھائیوں کو، دیوبندی بھائیوں کو، جماعت اسلامی کو، اہل حدیثوں کو، سب کو سمجھ عطا فرما کہ ہم ایک ہو کر کے رہیں اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دیں، اور عزم کرے کہ اپنا بیٹا بیٹی، ناتی نتنی، پوتا پوتی کسی کو جاہل نہیں رکھیں گے، سب کو پڑھا لکھا بنائیں گے، اور عزم کریں کہ ہم زمین بیچ کے اپنے بچوں کو IAS افسر بنائیں گے، اپنے بچوں کو SP اور داروغہ بننے کے لائق بنائیں گے۔ یہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور قرآن کی پہلی صدا اقرا پڑھنے کو جو کہا گیا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دے، اور اس طرح سے حضرت مولانا جرجیت صاحب کی آپ تقریر سنیں، اور سننے کے بعد لاسٹ میں مولانا کے ہاتھ پر زیادہ سے زیادہ چندہ دے کے جائیں، مکئی لکھوا کے جائیں، تاکہ ان کا حوصلہ نہ ٹوٹے۔ منوہر ایک چھوٹی سی بستی، اس میں بھی 3 گھر یا 3 گھر کی بستی، ان کی ہمت افزائی کریں، تعاون دیں۔ ہتھیا دیارہ سے لے کر جتنے بھی اس علاقے کے لوگ ہیں، آس پاس کے گاؤں ہیں، میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس کمیٹی کی، اس نوجوانوں کی، بزرگوں کی ہمت افزائی کے لیے مولانا جرجیت کے ہاتھ میں اس طرح چندہ دیں کہ کم سے کم 1 لاکھ روپیہ ہو جائے۔